اللہ نے کہا تمہاری زندگی میں 5 چیزوں کا نام ہے۔ اعلموا، تم جانو تمہاری زندگی اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے لیے تم دوڑ دھوپ کرتے ہو۔ یہ زندگی کے 5 سٹیجز ہیں، یہ کتاب زندگی کے 5 چیپٹرز ہیں، یہ ہماری کتاب زندگی کے 5 ابواب ہیں۔ اس باب میں سے ہر باب ایسا ہے کہ اس کی اگر تشریح کی جائے تو شاید کئی جمعے درکار ہوں، کیونکہ اللہ کا کلام عظیم ہے، وہ جامع ہوتا ہے، کمپریہنسو ہوتا ہے۔ ہم نے مختصراً سیکھنا ہے کہ ہماری کتاب زندگی کے 5 چیپٹر ہیں۔ اللہ نے کہا تمہاری کتاب زندگی کے 5 باب ختم ہوتے ہیں اور اس کے بعد تمہاری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب، بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، عزیزوں، ماں، بہنوں اور بیٹیوں، کوشش کرنا قرآن کے یہ 5 الفاظ آپ کو یاد ہی ہو جائیں، کیونکہ زندگی ہے ان 5 چیزوں کا نام۔ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لعب، پہلا لفظ یہ کھیل ہے۔ لعب کھیل ہے۔ تمہاری کتاب زندگی کا پہلا حصہ، پہلا چیپٹر، پہلا سیکشن کھیل میں گزر جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کھیلتے ہو، ماں کی گود میں کھیلتے ہو، باپ کی چھاتی میں کھیلتے ہو، ماں کے سینے پہ کھیلتے ہو، پھر باپ کے کندھے پہ کھیلتے ہو، پھر انگلیاں پکڑ کے کھیلتے ہو، پھر اپنے بیڈ پہ کھیلتے ہو، پھر چارپائی پہ کھیلتے ہو، پھر اپنے سونے والے کمرے میں کھیلتے ہو، پھر برآمدے میں کھیلتے ہو، پھر صحن میں کھیلتے ہو، پھر پرائمری اسکول میں کھیلتے ہو، پھر ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں کھیلتے ہو۔ اے میرے بندو، میں تمہارا رب کہتا ہوں تمہاری زندگی کا پہلا حصہ تو کھیل اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینہ، تمہاری کتاب زندگی کا دوسرا حصہ تماشا ہے۔ پہلا لعب ہے، دوسرا لفظ لہو ہے۔ لعب اور لہو میں فرق یہ ہوتا ہے، لعب وہ کھیل ہوتے ہیں جو فزیکل ہوتے ہیں، جسمانی ہوتے ہیں، جیسے کرکٹ ہے، جیسے فٹ بال ہے، جیسے ہاکی ہے، ٹیبل ٹینس ہے، یا دوسرے کھیل ہیں جن کا آپ کے جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ اور لہو اصل میں وہ بھی کھیل ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کھیل جو آپ کے دل کے اندر بس جاتا ہے اور آپ اس کھیل میں مصروفیت کی وجہ سے۔ لہو کی تفسیر مفسرین نے کی ہے، اہم کاموں کو چھوڑ کے غیر اہم کام کرنا، یا زیادہ اہم کاموں کو چھوڑ کے تھوڑے اہم کام کرنا، وہ لہو ہے۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے، لائف اکیلے بھی ہو سکتا ہے، لہو ہوتا ہے جب وہ گیدرنگ ہو جائے، جب میچز ہو جائیں، جب ملنے لگیں، جب ٹورنامنٹ ہو جائیں، جب گراؤنڈز بن جائیں، جب اجتماع ہو جائے، جب تماشوں کا انداز ہو جائے۔ کہا تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزر جاتا ہے، دوسرا حصہ تماشوں میں گزر جاتا ہے۔ اے اللہ تو کتنا عظیم ہے، تیرا کلام کتنا عظیم ہے۔ چاہے کہ پاکستان کا واسی ہو، جج کلاں کا رہائشی ہو، حجرہ شامکین کا رہنے والا ہو، یا لاہور، کراچی، اسلام آباد کا باشندہ ہو، یا امریکہ اور یورپ کا رہنے والا ہو، یا مکہ اور مدینہ کا رہنے والا ہو، قرآن کے بیان کیے ہوئے حقائق اور ریالٹیز ایسی ہوتی ہیں، یہ ہر دور میں ہر انسان پہ ہر طرح سے فٹ آتی ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینہ، پہلا حصہ لعب ہے، دوسرا لہو تماشوں میں گزار دیتے ہو، اور تیسرا حصہ زینت اور خوبصورتی اور حسن و جمال میں گزار دیتے ہو۔ جب ہم 1 سال کے تھے ہم کھیلتے تھے، 5 سال کے ہوئے تب بھی کھیلتے تھے،
10 سال کے ہوئے تب بھی کھیلتے تھے, 15, 16, 17 سال کے ہوئے تب بھی کھیلتے تھے. کھیل کے انداز بدل گئے. بچپن میں ہم کھیلتے تھے, کبھی ماں کی چھاتی سے کھیلے تو کبھی ہم 10-20 روپے کے کھلونوں سے کھیلنے لگے. اس سے تھوڑا آگے بڑھے 200-400 روپے کے کھلونے ہو گئے, اور کھیل کو ہم نے زندگی کا اتنا بڑا مقصد سمجھا کہ ہم جب ہار گئے تو ہم سمجھے کہ زندگی کی بازی ہار گئے. کھیل جیت گئے تو ہم سمجھے زندگی جیت گئے. ہم سے ہمارے ماں باپ نے 100-20 روپے کی, 50-200 کی وہ کھلونا کار جب چھینی تو ہم نے آسمان سر پہ اٹھایا. ہمیں یوں لگا کہ جیسے زندگی ہی ہم سے چھین گئی ہے. تم پہلا حصہ کھیل میں گزار دیتے ہو, دوسرا تماشوں میں گزار دیتے ہو, اور تیسرا حصہ اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں گزار دیتے ہو. زینت, حسن, جمال, خصوصاً ٹین ایج جو ہوتی ہے 13 سال سے لے کر 19 سال کی عمر, اس حصے کے اندر تو پھر ہم بس گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھنا, کبھی ڈریس سٹائل, کبھی ہیئر سٹائل, کبھی لباس, کبھی نتنے فیشن, کبھی میک اپ, کبھی جیولری, کبھی سامان, کبھی ملبوسات, کبھی